پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کراچی والوں کے لیے بہرحال اچھی خبر ہے کہ انہیں ایک زمانے کے بعد ایک اچھی فیسلٹی ملی ہے. گرین بس لائن کا آغاز ہوا ہے, لیکن اس میں بھی کریڈٹ کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ منصوبہ 2016 میں شروع ہوا, 2017 میں اس کو مکمل ہونا تھا, لیکن 5 سال اور 9 ماہ کے بعد آج بالآخر اس کا افتتاح ہوا ہے. اب لڑائی اس میں یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارا منصوبہ ہے اور ہمارا کریڈٹ ہے کیونکہ 90% کام ہم نے مکمل کیا. آج اسد عمر صاحب نے تقریب میں, جو افتتاحی تقریب تھی, اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ نون لیگ نے تو اس کا بنیادی سٹرکچر بھی مکمل نہیں کیا تھا. سارے کام تو ہم نے آ کے کرائے, بسیں تک ہم نے خریدیں اور سارا ہی کریڈٹ ہمارا ہے. کیا اس میں نون لیگ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ کیا اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کریڈٹ آدھا آدھا بانٹ لیں, یا جس کا جتنا بنتا ہے اتنا اتنا بانٹ لیں؟ کیونکہ پروجیکٹ تو بہرحال قوموں کے ہوتے ہیں, پروجیکٹ پارٹیوں کے نہیں ہوتے. ایک تیسری پارٹی بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, جو سندھ کی بڑی سٹیک ہولڈر ہے, ظاہر ہے پاکستان کی بھی سٹیک ہولڈر ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں اپنا وزن ڈال دیے نون لیگ کے پڑھنے میں اور کہتی ہے کہ نہیں, کریڈٹ تو یہ نون لیگ کا بنتا ہے. لیکن بہرحال ایک سوال اور بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی جذباتی ہو کر ایک منصوبے کا آغاز کیا تھا, اعلان کیا تھا 2016 ہی میں, ٹھیک 4 مہینے کے بعد جب گرین لائن کا سنگ بنیاد رکھا گیا یا اعلان کیا گیا, تو اس کے 4 مہینے کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی اورنج لائن کا, جو کہ کوئی 3.9 کلومیٹر کے جو ہے وہ ایک فاصلے پر بننی تھی یا اس کی لمبائی تھی, لیکن وہ بھی آج تک 6 سال ہونے کو ہیں, مکمل نہیں ہو سکا. تو پیپلز پارٹی کیا ان باتوں کی جواب دہ ہے کہ راہ میں کچھ رکاوٹیں وفاق کی طرف سے آئیں, جیسے کہ اویس قادر شاہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے؟ اس کا بھی بارہ آج عمران اسماعیل صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے جواب دیا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ کس کا ہے اور کیا کریڈٹ لینا اتنا ضروری ہے پاکستان کی پالیٹکس میں رہتے ہوئے, اگلے الیکشن کے لیے, اگلے مرتبہ ووٹ لینے کے لیے کیا اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ, خوش آمدید. سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ ہیں. بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. نون لیگ کا موقف ہم پروگرام میں شامل کریں گے. میں سب سے پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ, جو آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا, ایک تو انہوں نے شکوہ کیا کہ ڈھنگ سے نہ بلائے جانے کا, لیکن دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں 90% کام جو ہے وہ نون لیگ نے مکمل کیا تھا, میاں نواز شریف صاحب نے. ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یس, فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہے. 90% کام جو سٹرکچر کا تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب نے 2015 میں کہا تھا کہ 1 سال میں بن جائے گی. 6 سال لگے ہیں اس کو, اگر بن گئی ہے تو. اور سپٹمبر میں ایک میٹنگ میں نے جو پہلی اٹینڈ کی تھی, اس میں انہوں نے مہینوں کی بات کی تھی. بس ہو گیا, یہ فائنلی بن رہی ہے. نمائش کا جو سٹرکچر ہے وہ میں نے اس کمرے میں بیٹھ کے اپروو کیا ہے. اس کے لیے میں نے 1 ارب روپیہ برج فائنینسنگ کی ہے. جی عالیہ صاحبہ, یہ کیسے آپ کریڈٹ لے رہے ہیں اس کا, جس کا لینڈ ایکوائر انہوں نے کی, سٹرکچر کا کام شروع کیا, منصوبہ لانچ کیا, بنیادی کام شروع کر دیا. ظاہر ہے پھر ان کی حکومت ختم ہوگی, اگلی حکومت نہیں آگے کرنا تھا نا, تو کیا نون لیگ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. اسد صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک عام سی مثال دے دیتی ہوں. ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی, دھماکے کا بٹن نواز شریف صاحب نے دبایا. اگر آج ایٹمی پروگرام کی بنیاد کے نواز شریف صاحب رکھتے نا اور دھماکہ ہم لوگ کرتے نا, تو نون لیگ نے چاگی پہنچ جانا تھا اور کہنا تھا بٹن بھی ہم دبائیں گے. ان کی کہانی صرف اتنی سی ہے کہ 3 سال کے بعد مکمل ہونے والے منصوبوں کا سیرا تو یہ لینے پہنچ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے جو بجلی اور گیس کے مہنگے معاہدے کیے تھے نا, جن کا سبب آج مہنگائی ہے یا بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے بل ہیں, یا یہ جو سب عوام بھگت رہی ہے نا, جب ان کی بات کریں گے نا تو وہ کہیں گے یہ سب کچھ تو عمران خان کر گیا. یا ان کے لیے ہوئے قرضوں کے لیے نا, ہم اپنا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اس کا 85% صرف سود کی مد میں بھی دیں گے نا, تو یہ کہیں گے عمران خان نے اتنے قرضے لے لیے. تو ان کی کہانی بالکل سادہ سی ہے. فیکٹس کے ساتھ میں اس بات کا جواب دے دیتی ہوں. نون لیگ کی جب حکومت گئی تو آپریشنز کے لیے سندھ حکومت سے انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا, نہ کوئی سافٹ ویئر, نہ بسز کا آرڈر, نہ آپریشنز کا کانٹریکٹ. ٹینڈر تک یہ لوگ دے کر نہیں گئے تھے. اس پروجیکٹ کو ہم نے سندھ حکومت کے ساتھ معاہدے کیے, 20 ماہ کے اندر کمپلیٹ کیا, باوجود اس کے کہ دنیا کے اندر کووڈ تھا, سپلائی چین کے بحران تھا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک چیز پر تو یقین رکھتی ہے, اور اس پر ہماری اپوزیشن کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. آپ کو یاد ہے جب پنجاب میں حکومت آئی شہباز شریف صاحب کی, پرویز الہی صاحب کے
سارے منصوبے انہوں نے ٹھپ کر دیے, چاہے وہ وزیر آباد کے کارڈیولوجی کا جو 10 سال بند رہا, چاہے لیکن آپ کو ایک اور یہ مثال تو آپ دے رہی ہیں عالیہ صاحبہ, لیکن ایک اور مثال بھی ہے. ملتان ایئرپورٹ کا جب نواز شریف افتتاح کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی بلا لیا. انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا, تو یہ ان کا بھی کینڈیڈیٹ ہے, یوسف رضا گیلانی کو بلا لیا. تو یہ مثالیں بھی تو موجود ہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, اب ان کی میں مثال کیا دوں. انہوں نے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا بجٹ اٹھایا, لاہور میں 4 پل 6 انڈر پاسز بنائے اور دنیا کو بتایا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, اور اس میں سے بھی انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں کرپشن, منی لانڈرنگ کی, سب کو پتا ہے. اگر ایسی بات تھی K4 کے منصوبے کی آپ بات کریں, 14 سال ہو گئے اس منصوبے کو. کل کو جب ہم اس کا کام 2023 تک کمپلیٹ کریں گے, یہ اس کا بھی کریڈٹ لینے پہنچ جائیں گے. بات صرف اتنی. اب اگر میں آپ کو K4 کی ایگزامپل دوں, K4 کی اگر آپ یہ دیکھیں, K4 میں تو ابھی ہم جو ہے, اگر آپ یہ دیکھیں, اس کا تو انجینئرنگ ڈیزائن, اس کا جو جسے کہہ لے کہ 1 ہفتہ پہلے ہم نے واپٹا کے ساتھ اس کو پیش کیا, اس کا جو انجینئرنگ کا ڈیزائن ہے یا جو اس کا PC1 ہے. اب آپ یہ بتا دیں 14 سال سے وہ پینڈنگ ہے. اورنج لائن کی آپ نے بات کی, S3 کے آپ دیکھیں, باقی چیزیں آپ دیکھیں. انٹرسٹنگ چیز یہ کہ آج دونوں پارٹیز کو خوش ہونا چاہیے کہ کراچی جو معاشی ہب ہے, وہاں پر ایک بیسک نیسیسٹی, یعنی لوگوں کو بس ہی نہیں پرووائڈ کی ہوئی. آپ نے وہاں کے بسز کا حال دیکھیں, 14 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پر, کنزیکٹیو ایک بس تو یہ دے نہیں سکے. صرف 1 سیکنڈ, 80 بسز ہم دے رہے ہیں, فائر بریگیڈ ہم دے رہے ہیں. خوش ہونے کی بجائے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں. ٹھیک ہے سسی پلیس صاحب, کیڑے کیوں نکال رہے ہیں, ایک بات تو یہ ہے. دوسرا بلاول صاحب نے کہا ٹائم چاہیے. اسد عمر صاحب نے جواب دیا اس کا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. سال سے آپ مختلف صورتوں میں حکومت کر رہے ہیں, کبھی وفاق میں کبھی صوبوں میں, آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. اسد عمر صاحب نے کیا کہا, بلاول صاحب کو مخاطب کر کے ذرا سنیے گا. اس دن ایک میں نے بیان پڑھا, مجھے بڑی ہنسی آئی. خیر وہ معصوم بچہ ہے, اس کی بات کو زیادہ مائنڈ تو کرنا نہیں چاہیے. وہ بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی ٹائم چاہیے. بیٹا آپ کے نانا جو ہیں وہ آج سے 50 سال پہلے 20 دسمبر 1971 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے. آپ کو کتنا اور ٹائم چاہیے. 6 دفعہ صوبے میں حکومت, 4 دفعہ وفاق کے اندر حکومت, وہ نہیں کر سکے. 6 دفعہ صوبے میں حکومت, 2 دفعہ وفاق میں حکومت, 50 سال آپ کو ہو گئے. 1971 سے آپ شروع ہوئے ہیں, آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. بیٹا بلاول اسد عمر صاحب نے مخاطب کر کے کہا ہے کتنا ٹائم چاہیے. سسی صاحبہ, اسد صاحب سب سے پہلے تو فرسٹریشن PTI والوں کے منہ سے جھلک رہی ہے. پیپلز پارٹی نے وہ آئین دیا تھا اور وہ ایٹامک پروگرام دیا تھا, وہ میزائل ٹیکنالوجی دی تھی, وہ امن دیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان آج ہم جس دھرتی پہ ہیں, اور یہ دھرتی سالم ہے, سلامت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. یہ بنیادی باتیں ہیں. یونانیمس جو آپ کا آئین ہونا, جو خد و خال, جو آپ کو پورا جو ہے فریم ورک, اس پر سب کو چلنا ہوتا ہے, چاہے ملٹری آپ کی سائڈ ہو یا سویلین یا پارلیمنٹ ہو. یہ اتنا پیپلز پارٹی نے کنٹریبیوٹ کیا, اپنے جانے تک دے کر آپ کا امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. کیا یہ اسد عمر صاحب کو دکھائی نہیں دیتا؟ رہی باتیں یہ آج اتنا کلیم کر رہے ہیں, یہ کلیم نہ کرے تو بہتر ہے. کریڈٹ لینے کی بات کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب 90%, 80% یا 90% کمپلیٹ ہو چکا تھا, ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکے PMLN والے, لیکن بہرحال انہوں نے جتنا بھی کام کیا وہ ایک اگر 80% بھی کیا تو میرے خیال میں وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور آج یہ ہوا ہے تو انہوں نے آج یہ نہیں کیا کہ نہیں, مگر اس کا آرگومنٹ انہوں نے یہ کیا نا سسی صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تو قافلے کے جو منصوبے تھے, یہ بات درست ہے کہ وزیر آباد کا ہاسپٹل ہو یا فیصل آباد کا چلڈرن ہاسپٹل ہو یا کئی ایسے منصوبے جو ہارٹ کے ہاسپٹلز تھے, اس کو کام روک دیا تھا نواز شریف صاحب نے آ کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس منصوبے کو مکمل کیا. اسد صاحب یہ آپ کو ون سائیڈڈ براڈ کاسٹ چلانی ہے تو ٹھیک ہے نا, اگر میرا جواب دینا ہے تو مجھے کمپلیٹ کرنے نا پلیز. نہیں, یہ آپ دیکھیں نا, جب میں سوال تو کروں گا نا بیچ میں, آپ ایک تو فوراً طور پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ون سائیڈ براڈ کاسٹ. میں نہیں بولتی, آپ بولیں. 3 دفعہ آپ نے یہ سوال ریپیٹ کیا ہے, آپ نے PTI کی بہن ہماری وہ بھی بولی ہے, میں نہ بولوں, یہ تو نہیں ہوتا نا. ون سائیڈ ایک وہ جو نہیں, آپ کریں بات مکمل کریں, لیکن چلیں کریں سوال بات کریں آپ. دیکھیں آزادی جو آپ کی اظہار رائے ہوتی ہے نا, وہ نہیں, یا تو سرکاری TV پر بیٹھے ہو تو ہم سمجھے ون سائیڈ براڈ کاسٹ وہاں ہوتی ہے.
लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम यू. आई मीन आपकी प्रोग्राम में साहबा आप इल्जाम लगाते हुए कोई रैशनल इल्जाम तो लगाए ना. मतलब मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किए हैं, आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कह रही हैं वन साइडेड ब्रॉडकास्ट. मतलब आप मेरे पे बराह रास्त इल्जाम लगा रही हैं तो उसकी कोई लॉजिक तो देना. मैंने क्या वन साइडेड ब्रॉडकास्ट किया जी? मुझे बात करने दे. आप बात करें मगर मुझ पर जाती हमले तो ना करें ना आप बतौर एंकर. आपको नहीं, आप जो कह रहे हैं the way you are saying all these things. आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप मेरी मेहमान हैं. प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिए. let me complete please. आप में भी हिम्मत वो हौसला होना चाहिए ना. आप बड़े एक होनहार बाशऊर एक हैं. आप पीटीआई ने बने ना, उनका तो टॉलरेंस लेवल आपको दिखाई हम देखें. ये फंक्शनल नहीं है. ये अभी ऑपरेट नहीं कर रहा. ये मिड जनवरी में करेगा और इसका आज इनॉग्रेशन जो है आई जस्ट कांट कॉम्प्रिहेंड यू नो कि उस पर इतने ढोल धमाके बजाए जा रहे हैं जिसके आपके कमांड एंड ये सिस्टम जो है वो भी फंक्शनल नहीं है. आपके स्टेशंस जो है 3 ऑपरेट अभी कर सकती हैं, बाकी तो नहीं कर रही हैं. 25 के करीब है. तो यानी ये भी इनकम्प्लीट है. जो उन्होंने 2018 में कहा था अच्छी चीज होगी तो उसको बिल्कुल हम ऐसा नहीं है कि तरक्की के कोई खिलाफ है. हम खुदा न खास्ता कराची हमका आपका सबका शहर है ना, अहम है. लेकिन 2018 में पीटीआई ने कहा कि हम कंप्लीट करेंगे. 3.5 साल होने को आए हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं है. अभी भी वो मिड जनवरी में कंप्लीट होने वाला है ना. ये परसेंटेज किस बुनियाद पर मापी जा रही है? आपके तकरीबन सारा काम जो आपका लैंड से लेकर जो भी चीज होती है उसमें उन्होंने क्या किया. चले मैं असद उमर साहब की स्टेटमेंट आज की आपके सामने रख देता हूं जो उन्होंने अपना दिया है. कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक साहब यहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे. तो मंसूबा उन्होंने ये बनाया था कि फरवरी 2016 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ. उसके बाद 28 माह उनकी हुकूमत रही. 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ. बसें जो इस पे चलनी थी उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ. जो आईटीएस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे ये सारा निजाम चलता है उसका आरएफपी भी फ्लोट नहीं हुआ. जो पेमेंट सिस्टम है उसका डिजाइन भी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या शुरू भी नहीं हुआ था. जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका टेंडर नहीं फ्लोट किया गया था. शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा यह था कि सुरजानी से लोग वहां से चढ़ा करेंगे इस ट्रैक पे और दौड़ते दौड़ते वो नुमाइश तक पहुंच जाएंगे और ग्रीन लाइन हम इसको कहेंगे. और ये साहब किसका क्रेडिट है, किसको दें क्रेडिट? आधा नहीं बांटा जा सकता. देखें, पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक मनी का मंसूबा है और जो भी जिस वक्त पब्लिक मनी का कस्टोडियन होता है उसने इसका इफ्ताह करना होता है. जो पब्लिक मनी का कस्टोडियन होता है उसने इसकी संगे बुनियाद रखनी होती है. ये दुनिया में कभी कैसे झगड़ा हुआ है ऐसा? ये किसी का जाती पैसा है कि क्रेडिट ले रहा है? उसने चंदा इकट्ठा किया है लोगों से? उसने क्या लोगों से जाके अपना घर घर जाके भीख मांगी है? इसका क्रेडिट मुझे है जिसने टैक्स दिए हैं इस मुल्क को. इसका क्रेडिट उन लोगों को है कि जिन्होंने अपनी जेब काटी है और आपको पैसा दिया है और आपको ये खुली छुट्टी दिया है जिस तरह का मंसूबा चाहे आप बना लें. लोगों से पूछें या ना पूछें, ये लोग चुप हैं इसलिए तमाशा बन गया है पाकिस्तान. खुदा की कसम, हम लोग 32 साल नौकरियां की हैं. हम डिप्टी कमिश्नर होते थे, एक डिप्टी कमिश्नर आता था 4-5, मैं सिब्बी में था, 4-5 मंसूबे मैंने शुरू किए थे. 15 दिन के बाद इफ्ताह होना था. दूसरा डिप्टी कमिश्नर आया, उसने तख्ती लगाई, बिस्मिल्लाह, मेरी सगे बुनियाद की लगी, उसकी लगी हुई है. मेरे बाप का पैसा था कि मैं वहां पर कहता कि वो तख्ती नहीं लगाएगा. कुछ खुदा लड़े किस बात पे यार? पब्लिक पैसा है. आपको वक्त मिला, जितना आपने खर्च करना था आपने किया. उनको वक्त मिला, जितना उन्होंने खर्च करना था उनका खर्च मिला. आपके हिस्से में संगे बुनियाद की तख्ती आ गई, उनके हिस्से में वो तख्ती आ गई. पाकिस्तान को आपने पूरे का पूरा अजीबो गरीब तूफान में खड़ा कर दिया है. अयूब खान के जमाने में मीनार पाकिस्तान बना था, आपको याद होगा जी. हंगामे शुरू हो गए. आपको पता है मीनार पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था? मुख्तार मसूद साहब ने. कमिश्नर लाहौर होते थे. उन्होंने कहा नहीं वही कर लेंगे, क्योंकि अयूब खान को पता था या किसी और को भी पता था कि इफ्तिताह में कोई चीज नहीं होती. लोग परफॉर्मेंस देखते हैं. लोग जज इस बात पे नहीं करते कि आप आज आपके ये कहें कि मैंने ये बना दिया. लड़ो तो उस बात पे कि आपने यार कोई चीज बनाई जाती पैसे से, आप दुनिया से भीख मांग के आए, आप अब्दुस्तार ईदी थे, आप पता नहीं क्या चीज थे, आप मरने से पहले कोई आपके बेटे से पहले आपने अंगूठा लगवा लो. मेरा पैसा 22 करोड़ अवाम का पैसा
22 کروڑ عوام کے پیسے میں آپ کو ایک اختیار دیا گیا. وہ بھائی یہاں تو چپڑاسی کو تختی لگانی چاہیے تھی. یہ جھگڑا پیدا کیسے ہو گیا؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے اوریہ صاحب. لیکن اب اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ, معاملہ یہ ہے کہ اگر کچھ کام کر کے گئی اور اس نے نون لیگ نے مکمل کرنا تھا اس منصوبے کو 2017 میں, اور وہ منصوبہ مکمل ان سے نہیں ہوا, کچھ ڈیلے آ گیا, تو پھر یہ 3.5 سال تک کے لیے کیوں لٹک گیا؟ 3.5 سال کیوں لگے اس منصوبے میں؟ اور مراد علی شاہ صاحب تو یہ کہتے ہیں, اور پھر انہوں نے شکوہ کیا کہ مجھے بلایا نہیں گیا یا صحیح سے دعوت دی نہیں گئی. اگر انہیں بلا لیا جاتا تو اس میں کیا حرج تھا؟ مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا سن لیجئے. کارڈ بھیجا ہے اور مجھے پروگرام کا نہیں پتا کہ کیا ہے. ٹائم لکھا ہے 1:30 بجے. میں یہ سی ایم ہاؤس کی مسجد میں 2 بجے نماز پڑھتا ہوں. میں فیصلہ کروں گا کہ جس طریقے سے, اس لیے کہ پہلے انہوں نے KCR کے لیے بلایا تھا. بلانے سے پہلے جب میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ چیف منسٹر صوبے کا بات نہ کرے جب باقی سارے بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے جواب یہ دیا تھا اس وقت, آئیں گے تو ہم بالکل بات کریں گے اور یہ ہم کلیئرنس لے لیں. کلیئرنس نہیں, ادھر اگر ریپرزنٹیشن پراپر دیں گے تو ہم بالکل جائیں گے. کیوں نہیں بلایا گیا مراد علی شاہ صاحب کو؟ عالیہ صاحبہ, کیا حرج تھا بلا لیا جاتا؟ اب پلیز آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں پیپلز پارٹی کی سائڈ لے رہا ہوں اور میں پیپلز پارٹی بن رہا ہوں. اسد صاحب میں تو کچھ بھی نہیں کہتی, میں تو صرف اتنا کہوں گی یہ وزیر اعلیٰ یا پھپھی کا کردار ادا کرے کسی کی شادی کے اوپر. کراچی کے لوگوں کی خوشی کا مسئلہ ہے, کراچی کے لوگوں کو ایک فیسلٹی دے رہی ہے اور یہ کردار ادا کرے جو شادیوں پر پھپھیاں یا جو دور پار کے رشتہ دار ادا کرتے ہیں کہ جی میں نے نہیں آنا, کارڈ مل کے بھائی آئے, اور ہم کس طرح ان کو انوائٹ کریں. چلے اٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. اینی ہاؤ بی بی نے کہا, انہوں نے کہا, وہ ایک طرف تو کہتی رہی 80% کام جو ہے نا وہ PMLN کر کے گئی, اور اس کے بعد وہ کہتی رہی کہ ابھی یہ منصوبہ تو جنوری میں سٹارٹ ہوگا جی, 15 دن کا ٹرائل رن ہے, 80 بسیں دوڑیں گی, 3 اوور ہیڈ بریجز بنے ہیں اور فیز 1 کمپلیٹ ہوا ہے. ابھی تو فیز 1 کے اوپر کام سٹارٹ ہونا ہے, تو اگر 80% صرف ایک سیکنڈ رہا ہوا ہے. اور نہیں, اور سی ایم صاحب کو کس حوالے سے آپ کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. سی ایم سندھ جو ہے ایک مشکل ترین صوبے کے چیف سیکرٹری جس کے فنڈز آپ نے بند کیے ہوئے, اپنی باری آئے گی, اپنی باری پہ بات کر لے, کوئی طریقہ نہیں ہے, لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے. اچھا سسیب لے جو ذرا بات مکمل ہو جائے پھر جواب دے دیجیے گا تفصیل سے. منہ میں آئے گا آپ آئے بائیں شائیں کریں گی. دیکھیں میں تو لاجک سے بات کرنے, میں لاجک سے بات, لینگویج کو کنڈیم جو پیپلز پارٹی کے خلاف اور بھٹو صاحب کے حوالے سے جو لینگویج بولی گئی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. عالیہ صاحبہ, میں تو آپ کو بڑی ہی ایک سمجھدار جو ہے. کون ہے بھٹو صاحب؟ مطلب کون ہے؟ میں تو نہیں اس چیز کو سمجھتی کہ مجھے کسی چیز پہ کنڈیم کرنا چاہیے. مجھے کسی چیز پہ کنڈیم نہیں بارے میں کوئی مجھے لاجک سے بات کرنے دیں, آپ اپنی باری پہ بات کریں. پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پہ بات ہوئی ہے سسی صاحبہ. نہیں, انہوں نے کنڈیم کیا نہیں کیا. اسد عمر کی دیکھیں اس سے کہ اپنی باری پہ بات کریں. چلیں ذرا بات مکمل ہو جائے پھر سسی پلیجو صاحبہ, ذرا بات مکمل ہو جائے پھر بات کر لیجیے گا. بات مکمل ہو جائے پھر جواب دیجیے گا. سی ایم سندھ نے بالکل صحیح کہا. کون سی غلط بات کی مراد علی شاہ صاحب نے؟ انہوں نے ٹھیک تو کہا ہے انہوں نے, اور ان کو یہ کیا کیا القاب دے رہی ہیں. Is this a way? I mean, that must be condemned. ایک تو جھوٹا کریڈٹ لے رہے ہیں. ان سے کہیں اپنی باری پہ بات کریں. میں بڑے کالملی ان کی ساری باتیں برداشت کر رہی ہوں. چلیں سسی پلیجو صاحبہ, بات مکمل ہو جائے تفصیل سے جواب دیجیے گا ان سب باتوں کا. مجھے اپنی باری پہ بات کرنے دو اور تفصیل سے جواب دیں. ان کو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. ایک طرف وائلنس والا وزیر ہے. ایک میں بریک لے لوں جی پروگرام میں, بریک لینے دیجیے, میں بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اور باتیں عمران اسماعیل صاحب نے بھی کی ہیں, کچھ آج عمران خان صاحب نے بھی باتیں کی ہیں. جس طرح اوریہ صاحب نے کہا کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ یہ عوام کا پیسہ ہے, اور کسی نے اگر کوئی پروجیکٹ بنایا ہے, جس نے جتنا بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, کسی پر احسان نہیں کیا. یہ سندھ کے عوام کا, کراچی کے عوام کا حق تھا, اور یہ انہیں بہت پہلے ملنا چاہیے تھا. یہ ڈیلیڈ ہے. اور پھر جو آنے والے منصوبے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ پہلے عالیہ حمزہ اپنی بات مکمل کر لیں اور پھر سسی پلیجو صاحبہ اس کا تفصیل سے جواب دے دیں, اور پھر میں اوریہ صاحب کے پاس آتا ہوں. ایک سوال میرا شامل کر لیجئے گا عالیہ حمزہ صاحبہ, اور وہ یہ ہے کہ آج جب آپ یہ گرین لائن کا افتتاح کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی صوبے بھر میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی. اب 2 فیکٹس آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک یہ کہ مہنگائی ہے, بہت ہے, اور دوسرا یہ کہ عام آدمی اس سے بہت متاثر ہوا ہے.
اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات میں اس وقت بات کرنا بھول گئی اس ساری چیز میں عوریہ صاحب کو بالکل اس بات میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ اس کا کریڈٹ صرف عوام کو ہے اور عوام کو ہی اس کو انوگریٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کسی حکومت کا منصوبہ نہیں ہو سکتا، یہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے یہ منصوبے لگتے ہیں۔ اب آ جائیں، دیکھیں فیکچوئل بات کرتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو 8 سالوں کے اندر تقریباً کوئی 6000 بلین روپیز ملے۔ آپ NFC لے لیں، پروونشل ٹیکسز لے لیں، نان ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، میں سال وائز نہیں آتی، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ کوئی ہے جو ان سے سوال یہ کر سکے یہ 6000 ارب روپے انہوں نے کہاں جھونکے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، ہماری پوری پاکستان کی آرمی کا 6 سال کا بجٹ ہے۔ کوئی اس شہر میں صحت صفائی کا انتظام ہے، کوئی ہیلتھ کارڈ، سڑکیں بدحال، پبلک ٹرانسپورٹ کا آپ نے دیکھا یہ میت نما ان کی گاڑیوں سے عوام کو آج جان چھٹ گئی ہے، نالے گٹر NDM میں آ کر 2.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 80 بسیں دے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی جان چھوٹ گئی ہے۔ عالیہ صاحبہ دیکھیں جی، میں اسی پر آ رہی ہوں، میں آگے آ رہی ہوں کہ ہم اور کیا کریں، کیونکہ میں لاجک سے بات کروں گی، اس لیے میں بالکل یہ نہیں کہوں گی۔ یہاں ان کے پاس مطلب پہلے یہ ان کی کارکردگی سن لیں، ہم کیا کریں وہ بھی دیکھ لیں۔ جہاں کتا کاٹنے کے ٹیکے نہ ہو، جہاں پینے کا صاف پانی نہ ہو، جہاں بارش برستی ہو تو کہا جاتا ہو زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جہاں اسکول میں گدے بندی ہو، جہاں سرکاری گوداموں کے اندر گندم کی جگہ ریت ہو، پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے ہو۔ آج یہ سوچیں انہوں نے عوام چلیں، میں نے مہنگائی کے حوالے سے سوال کیا تھا، مجھے 1 منٹ دیجیے گا عالیہ صاحبہ، جو مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، پنجاب میں ہر شہری کے بعد دیکھیں میں بات کر رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، مجھے ذرا حوصلے کے ساتھ میں پورا کیس آج خیبر پختونخوا کے ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، پنجاب میں اچھا 1 منٹ ٹھہریے گا، سسی پلیجو صاحبہ یہ بتائیں، 1 منٹ عالیہ صاحبہ 1 منٹ کا موقع دیں، ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں سسی پلیجو صاحبہ کے سامنے۔ سسی صاحبہ آج آپ نے جو احتجاج کیا مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے احتجاج کیا، عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا اپنی تقریر میں، انہوں نے کہا کہ 250 روپیہ تھیلا جو ہے وہ آپ کے ہاں آٹے کا مہنگا ہے، عمران خان صاحب نے آج کہا ہے، ذرا سن لیجئے پھر اس کو جواب نصیب لے جو صاحب چلائیں جی، عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ، 2 ہیلتھ کارڈ اور یہ بنڈل آئلینڈ، یہ بڑا ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس کے اندر شرکت کرے۔ جب چیزیں کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے کریں، کیونکہ سندھ کے بھی پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں سارے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب آٹا 20 kg کا بیگ یہاں 250 روپے زیادہ مہنگا بک رہا ہے باقی پاکستان سے، پنجاب سے۔ اگر یہ کوآرڈینیشن ہو تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پرائس کا ایک ہی ملک میں فرق ہو، اور 250 روپیہ بڑا فرق ہوتا ہے غریب لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم یہ کوآرڈینیشن کر کے چلیں ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ چلیے میں اس پر سچ صاحب ذرا جواب دیجیے گا، لیکن پہلے پرویز رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ذرا 1-2 سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پرویز رشید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے منصوبہ جو گرین لائن کا منصوبہ تھا کراچی کا، آپ کی حکومت نے اس کو مکمل کرنا تھا مارچ 2017 میں، لیکن آپ بھی اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے، ظاہر ہے کچھ وجوہات ہوں گی اس کی ڈیلے کی، اور پھر ایسی ہی وجوہات پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کو جو الزام دے رہے ہیں، کچھ الزام کیا آپ خود بھی قبول کریں گے کہ ہاں ہم سے بھی ڈیلے ہوا، پھر کچھ پی ٹی آئی سے بھی ڈیلے ہو گیا؟ جی آپ کی بات میں نے سن لی جی۔ گزارش یہ ہے کہ کسی ایک منصوبے کا چند دن کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے اوپر نیچے ہو جانا تو عین ممکن ہے، سب منصوبوں میں اور بڑے منصوبوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اور ہماری حکومت کے جو حالات تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب جو کہ اس منصوبے کی سوچ بھی ان کی تھی اور اس کو فنانسز بھی انہوں نے مہیا کرائے تھے، ان کو 2017 سے پہلے برطرف کر دیا گیا تھا، نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو جب حکومت وزیر اعظم جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی جگہ دوسرے وزیر اعظم آتے ہیں تو سارے معاملات ان سے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ملکی اقتصادیات ہوتی ہے، جو پیسوں کا انفلو ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کے حادثے جب ملکوں میں ہوتے ہیں تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اس کا جواز پیش کر سکتے ہیں۔ ان کی حکومت کو تو 3.5 سال کی کنٹینیوٹی ہے، کسی نے کوئی ڈسٹرب نہیں کیا ان کی حکومت کو، کسی سپریم کورٹ نے کبھی دخل نہیں دیا ان کی حکومت میں، کوئی ڈی چوک میں ان کے دھرنے نہیں ہیں، پھر یہ ہیں بھی ایک پیج پہ، ماشاءاللہ ایک پیج پہ ہیں سارے۔ تو ان کی حکومت کو تو کھلا ہاتھ تھا، انہیں تو 3 سال کا منصوبہ جو ہے وہ 3 مہینے میں مکمل کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کسی ایک منصوبے کو بھی اپنی BRT کی ان کی مثال آپ کے سامنے ہے جو برابر کی، تو کتنے سال لیٹ ہوئی اور
कितने अखराजात में वो बनी। इसी तरीके से एक और इसी तरह का मंसूबा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद शहर तक के लिए ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, जो नवाज शरीफ साहब शुरू करके गए थे, उसको 2018 में खत्म हो जाना चाहिए था। आज 2021 है, 3 साल गुजर चुके हैं, वो अभी भी आधा भी नहीं बन सका, आधा भी नहीं बना सके सही जो हम छोड़ के गए थे। अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट जो है वो परवेज रशीद साहब, अभी आया आलिया हमजा हमारे साथ एमएनए हैं, वो ये कह रही थी कि हमने तो आपके मंसूबों को, अधूरे मंसूबों को फिर भी मुकम्मल किया, आपने परवेज इलाही से जो अधूरे मंसूबे लिए थे आपने उनको मुकम्मल ही नहीं किया, चाहे वो दिल के अस्पताल हों, चाहे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हों, कई ऐसे मंसूबे आपने उसको इसलिए कि उसका क्रेडिट परवेज इलाही को चला जाएगा आपने अधूरा छोड़ दिया। क्या ऐसा हुआ? वो जब कभी मुझसे गुफ्तगू करेंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। वो परवेज इलाही की तर्जुमान कब से बन गई हैं? उन्हें कहिए वो अपनी पार्टी की तर्जुमान थे। परवेज इलाही को तो वो चोर और डाकू और सबसे बड़ा चोर कहते थे पहले। चले परवेज रशीद साहब, ये मत देखिए कौन कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, तो आप इस बात का तो जवाब दे दें। हमने सारे मंसूबे भाई मुकम्मल किए, उनसे ज्यादा बड़े अस्पताल बनाए थे। उनका सबसे बड़ा मंसूबा जो था वो 1122 का था, जिसको सारे ही उसकी तारीफ भी करते हैं और जिसको मजीद शहबाज साहब ने आगे भी बढ़ाया। लिहाजा ये आलिया साहबा के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया। अब शशि प्लेजो साहबा, मुझे ये बताइए, अभी एक तो मैंने प्राइम मिनिस्टर का आपको बयान सुनवाया, उन्होंने बड़े पॉजिटिव नोट से टोन में कहा, बड़े ही मुस्बत अंदाज में, कि आइए मिलकर हेल्थ कार्ड पे काम करते हैं, आइए आवाम की फलाह के लिए काम करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जब अगर हमारी कोऑर्डिनेशन होगी तो फिर सिंध में आटा 250 रुपये महंगा नहीं होगा बाकी सूबों के निस्बत। आज आप महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, आज उन्होंने महंगाई का एक जवाब भी दिया कि एक वजह यह भी है। फिर उन्होंने कहा जब आप हेल्थ फैसिलिटी नहीं देते लोगों को तो एक घर में से एक शख्स बीमार हो जाता है तो उसकी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आइए हेल्थ कार्ड पे काम करें। आप उनकी इस दावत को कबूल करते हैं? असद साहब, ये बड़ी हिपोक्रेसी वाली जो फिजा है ना, इसको इस तरह, यानी हर कोई सादा अतरा नहीं है अक्स करे इस तरह। देखें, महंगाई की बिल्कुल आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस ऐलान पर जो पेशावर में उन्होंने किया कि महंगाई पे धरने लगेंगे, मैं भी अभी बदीन से आ रही हूँ, ठट्टा पहुंचे हैं हम, ज़बरदस्त किस्म के धरने थे। आम लोग जो पीपल्स पार्टी के नहीं भी थे वो भी निकल आए हैं। सिर्फ रात को ही हम अभी बात करें, नेपरा ने जो है तकरीबन 5 रुपए का, 4.25 रुपए की जो है फी यूनिट इजाफा कर दिया है। IMF का साथ उनकी जो डील हुई है, जिसके बहुत सारे खदोखाल पता ही नहीं है, जो खुद सरवर चौधरी सरवर ने कहा कि सब कुछ गिरवी हो चुका है भाई, हाथ साफ है, बस ऐसे आप करके चलते बने। उसमें जो है आप देख रहे हैं कि अभी जो डायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे भी जो पहले से टैक्सेस हैं, और मिनी बजट भी अभी जो तैयारियां हो रही हैं, और उसके अलावा जो है पेट्रोलियम की जो है 1 महीने में 4 मरतबा प्राइसेस, तो ये इसका क्या आम बंदे पर, आम सारिफ पर, आम कंज्यूमर पर, आम ईसा मूसा खमीसों और किसान पर, उस पर नहीं होता? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, चूंकि ग्रीन लाइन की बात हो रही है शशि साहब, ये नहीं है क्या? ये इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, यकीन कीजिए 1-2 महीने में आप देख रहे हैं क्या होने वाला है। ये 2 मुही भी नहीं, 10 मुही अज़दा वाली बला है। जो पाकिस्तान के जो है लोगों को, जो आम लोग हैं, जो पाकिस्तान की असल शक्ल और आईना है, जो उसकी असल जो है वो तस्वीर है, उनका जीना जो है दोबर हो चुका है। जी, मुश्किल हो गया, बिल्कुल सही है। मुझे एक बुनियादी हमारा मौजू एक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, मुझे ये शशि साहब ये बताइएगा, आपने क्रेडिट तो दिया कि जी 90% काम नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया, बिल्कुल ठीक है, चलें वो PTI और उनकी लड़ाई है, आपका शायद उसमें इतने नहीं, उसमें रोल नहीं है। लेकिन एक और मंसूबा था, ऑरेंज लाइन मंसूबा, जो आपने अनाउंस किया था नवाज शरीफ के मंसूबा अनाउंस करने के चंद माह बाद, 4 माह बाद, और वो 3.9 किलोमीटर था, 4 बस उसके स्टेशन से, 18 बसें थी और 50,000 शहरियों के लिए मंसूबा था। छोटा सा मंसूबा था, आपसे 6 साल में क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? असद साहब, अभी जो आलिया साहब गिनवा रही थी ना, हकीकत यह है कि NFC के मद में कटौतियां हो गई हैं, और बार बार जो है उनके आप PST पे हमारी स्कीम्स तो शामिल नहीं करते। आपने देखा ना, अभी भी जो है 3-4 ऐसे जो जिसमें हमारा जोर ही नहीं था, स्मॉल डैम्स और बड़े प्रोजेक्ट हमारे निकाल कर उन्होंने किए। तो जो मुआशी अभी मार देने की नाकाम कोशिश कर रही है और नुकसान पहुंचाए है सिंध को, यानी उन्होंने समझा ये तबाह बर्बाद, ये बैठ जाएंगे, उसमें नुकसान किसका हुआ है? कराची के आवाम का भी हुआ है, हैदराबाद, छठा, सबके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जरूर उसका ऊपर नीचे हुए, लेकिन हम उस पर बिल्कुल काम हो रहा है और ये जरूर उसकी वर्किंग होगी। नासिर हुसैन शाह साहब तो ये कई दफा कह चुके हैं ना कि फुला महीने में आ रही हैं 4,000 बसें,
ابھی آ رہی ہیں 2000 بسیں, ابھی آ رہی ہیں 1500 بسیں, وہ تو تعداد اور مہینے بتاتے رہتے ہیں اور 6 سال ہو گئے اس کو. اویس شاہ صاحب کو آپ نے ہی اپنے پروگرام میں کل یا پرسوں لیا تھا, اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی, انہوں نے پورا اپنا وہ پروگرام بتایا ہے. اوریہ صاحب, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو پیسے ہم نے آپ کو دیے اس کا کیا کیا, یعنی این ایف سی میں جو پیسے ملے اس کا کیا کیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے جو آپ نے ہمیں نہیں دیے وہ کیوں نہیں دیے, یعنی جو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ اس سے کم کیوں دیا. تو اس ڈیبیٹ کا کیا حل ہے اوریہ صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 4 صوبوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں. لاہور ہے, کراچی ہے, کے پی کے ہے, بلوچستان ہے. آپ مجھے کوئٹہ ہے, پشاور ہے, اور لاہور ہے, اور کراچی, 4 ہے نا جی. آپ مجھے باقی صوبوں میں اس طرح کا ایک میگا فیڈرل گورنمنٹ کا میگا پروجیکٹ دکھائیں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ یہاں خرچ کرے گی, یہاں لگائے گی, یہاں یہ کرے گی, وہ کرے گی. پروونشل اٹانومی کے حساب سے وہ چلتے چلے آ رہے ہیں, سارے کے سارے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں. جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے, 5 سال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, 2 سال بے نظیر صاحب کے, پھر 2 سال بے نظیر صاحبہ کے, پھر اس کے بعد 5 سال آصف زرداری صاحب کے پردیر کو بن جاتے ہیں کہ 13 سال لگا رہے, 14 نہیں 13 کرنے. ان 13 سالوں میں کچھ نہ کچھ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے آئے ہوں گے نا, ظاہر بات ہے. سمپل سی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں, کچھ بھی اکیلے شہباز شریف صاحب, بات ہے پرویز صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان کے ساتھ پرویز صاحب کے ساتھ ہم کام کیا, جو بھی تھا کام انہوں نے کیا. میں اگر پہلے اور بات سمپل فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ کوئی نظر نہیں آتا کہ آج یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ لگایا. میں میرا بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے این ایس سی بی ڈی, جے پی ایم سی, فیڈرل گورنمنٹ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہو باقی 3 ان کے مقابلے میں. یہ کراچی کس کا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے نہیں, کراچی تو سندھ کا ہے بھائی, سندھ کا ہے نا. اب میں کوئٹہ میں رہا ہوں, 24 سال رہا ہوں, کوئی ایک بڑا فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ مجھے دکھائیں جو کوئٹہ میں سب سے زیادہ غربت ہے, سب سے زیادہ بدحالی ہے. 6.1 جو تھا ارب جو تھا وہ اس کا 91 کے اندر اس کا بجٹ تھا ٹوٹل, سبوینشن لیتا تھا وہ وہاں پر سے. کے پی کے میں بتائیں کون سا ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو بڑا پشاور کے اندر ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ میں کراچی کے صوبے کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنا کیوں پڑ رہا ہے, جبکہ چلو باقی تو چلو ٹھیک ہے آپ کو نواز, پھر اس کے بعد آپ ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بھی گن لیں تو پرویز مشرف کا دور جو ہے وہ بھی سندھ سے تھا, اور اس نے جو نعمت اللہ خان صاحب کو کراچی میں پیسے دیے ہیں سب کو پتا ہے. ٹھیک, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر ہم پھر وہ بات شروع ہو جائے گی کہ ہم اتنا دیتے ہیں, باقی لوگ کھاتے ہیں, 67% یہ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, جو بھی ہے وٹ ایور اٹ از. لیکن یہ 67% کھانے والوں میں سے بھی 13% 13 سال 14 سال تو فیڈرل گورنمنٹ پہ آپ لوگ بیٹھے رہے, تو وہ کھانا وانا واپس لے آتے. یہ بیسک چیزیں ہیں, ہمارے یہاں سیریس ڈسکشن نہیں ہوتی. اللہ کا واسطہ ہے اسد بھائی, سیریس ڈسکشن ہونی چاہیے کہ بیٹھے مسئلے کیا حل ہے, مسئلے کا کیا حل ہے. مسئلہ سسی صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں, میں اگر آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹا سا بریک مجھے لے لیتا ہوں, پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. میں ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک تو سسی صاحب آپ نے جواب دینا تھا اوریہ صاحب کی بات کا, اور دوسرا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پی ٹی اے کے ایک اور بندے کا کلپ چلانا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہیں تو اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. اور کیا کروں میں آج, کیونکہ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ کافی انہوں نے تقریریں کی ہیں. عمران اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ سندھ حکومت ہمیں کام نہیں کرنے دیتی, آپ پر الزام لگایا ہے. سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا ہے. ہمارے اس بدنصیب صوبے کے اندر نہ ہمیں صحت کارڈ دینے دیے جاتے ہیں, نہ ہی اس کے اندر جو کفالت پروگرام ہے وہ ہوتا ہے, نہ نیا پاکستان کے جو کارڈز ہیں وہ آتے ہیں. ہمارا سندھی صرف اس وجہ سے خوار ہو رہا ہے کہ ہماری سندھ حکومت کو ہمارے وزیر اعظم نہیں پسند, ہماری حکومت نہیں پسند. میں یہ سندھ حکومت سے بھی کہتا ہوں, آپ نے جو پولیٹیکل رائیولری اپنی رکھنی ہے وہ ضرور رکھیں, لیکن ہماری سندھ کی عوام کو خدا کے واسطے سہولت یا تو وفاقی حکومت کو دینے دیں یا خود اس کے حصے دار بنیں. جی سسی صاحبہ کہیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ چھٹا میں وابڈا کے عذاب آپ کو پتا ہے, یہ بھی ایک تو وکٹمائزیشن نہیں تو کیا ہے, یعنی گیس بھی یہاں سے زیادہ نکلے اور انرجی کے حوالے سے بھی, لیکن یہاں سب مصیبت یہی ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو اوریہ صاحب کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن اسٹیل مل سے لے کر جو بھی بڑے پروجیکٹس نہ صرف سندھ میں دوسرے صوبوں میں پیپلز پارٹی کے تو دیے ہوئے ہیں.
اب کسی کو نہیں دکھنے میں آتے، ہم کیا کروں؟ آئین سے لے کر آپ کے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اٹامک پروگرام ہو، آپ کے جو فارن پالیسی کے حوالے سے بڑی جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ کوئی بڑا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی یا اس کی لیڈرشپ پڑی ہے. اور ابھی بھی جو انفراسٹرکچر کی بات کریں، حالانکہ ایک سال میں ہماری حکومت 2 سال میں ختم کی جاتی تھی، کام بھی نہیں کرنے دیا جاتا تھا، لیکن محترمہ خود ایک خاتون تھی تو اس سے بھی جو ہے کئی ہاتھ لرزتے تھے. اس کے باوجود ہم نے پروگرام دیا، خواتین کے پولیس اسٹیشن سے لے کر وومن بینک سے لے کر جو فرسٹ وومن ججز بنائی گئی، یا آپ کے جو ہے بڑے بڑے کارخانے، آپ کی جو ہے بڑی انڈسٹریز، جو آپ کے بڑے ہاسپٹلز پاکستان پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے اب کسی کو نظر نہیں آتے، تو یہ تو بدقسمتی ہے. لیکن ابھی جو یہ پی ٹی آئی کے بھائی جو بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی نے کراچی سے جو کلیم کیا ہے، اب دھاندلی سے کسی طرح سیٹس لی ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ کراچی کو وہ بالکل ڈیلیور کریں. اچھی بات ہوگی تو سیاست سے بالا تر ہو کر ہم اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے. پیپلز پارٹی کا یہ نہیں ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کریں، پاکستان ہم سب کا ہے اور اس میں جو ہے استحکام، اس کی ترقی سب پر لازم ملزوم ہے. لیکن فیڈریٹڈ یونٹس بھی کچھ ہے نا، وہ گلدستہ ہے پاکستان کو، 7 ملک بناتے ہیں، تو اس میں یہ کہ ایک ہی صوبہ ہے جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کو آپ دیوار سے لگا دیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے یا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے سسی صاحبہ، جس کے خلاف آج آپ نے احتجاج کیا ہے؟ آپ کی جو اوپر سے بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر پیٹرولیم کی قیمتیں جو عالمی مارکیٹ میں اتنی نہیں بڑھی ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اب یہ وہاں سے کوئی چیز بڑھے گی، اب بجلی کی فی یونٹ میں بار بار ایک مہینے میں اتنی مرتبہ وہ ہوگی تو نیچے تک جو ہے تو وہ مہنگائی کا جن تو بے قابو ہوگا نا. یہ تو سب کو پتا چلتا ہے. ہاں باقی گورننس کے یا اس حوالے سے پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، سندھ گورنمنٹ بالکل اس میں ویجیلنٹ ہے، ہونا بھی پڑے گا. ہم اپنے لوگ جو پاکستانی ہیں، جو غریب ہیں، جو پاکستان تو ایک غریب ملک ہے جس میں پوٹینشیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. عالیہ صاحبہ ایک سوال جو سسی صاحبہ بھی کر رہی ہیں، یہ مرتضی وہاب صاحب بھی کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی کرتے ہیں، بلاول بھی کرتے ہیں، ہر بندہ پیپلز پارٹی کا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا شیئر ہی پورا نہیں دیتے، جتنا دیا ہے اتنا ہم نے کام کیا، اسپتال بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، چیزیں کی ہیں، اور جب آپ پیسے پورے نہیں دیں گے تو ہم کیسے کام کریں گے؟ سب مجھے نا ان انٹرپٹڈ ٹائم دیجیے گا، آدھے گھنٹے بعد آپ میرے پاس آئیں. پہلے میں پرویز رشید صاحب کی بات کا جواب دے دوں. ان لوگوں کی سلیکٹیو، ہر بات سلیکٹیو ہوتی ہے. ان کے دور میں موٹر ویز بنتی ہے نا تو یہ کہتے ہیں سارا کریڈٹ نون لیگ کا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ مہنگی بنی ہے پر کلومیٹر تو یہ کہتے ہیں وہ تو FWO نے بنائی تھی. کراچی میں گرین لائن جو ہے وہ 20 ماہ کے اس سے لیٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم سارے ٹینڈرز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ لیٹ ہونے کا کریڈٹ جو ہے نا وہ تحریک انصاف کا ہے. لیکن چونکہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے اس کا کریڈٹ نون لیگ کا ہے. تحریک انصاف اب یہ اضافی بجلی یہاں پر نون لیگ بناتی ہے، لیکن اس کی جو بجلی کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے نا، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے. $100 پہ رکھنے کا کریڈٹ تو نون لیگ کا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والا جو پورا اکانومی کا کرائسس ہے نا، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے. ڈیولپمنٹ کا کریڈٹ تو یہ لیتے ہیں، لیکن جو اسموک اور آلودگی ہے نا وہ تحریک انصاف ہے. ان کی سٹوری سادہ سی ہے کہ یہ کہتے ہیں پاکستان بھی نواز شریف نے بنایا تھا اور اس کی منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ کی تھی. اب آ جائیں، بات صرف اتنی ہے جو میری بہن کہہ رہی ہیں، 14 سال سے یہ گرین لائن کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. جو 6000 تھا نا وہ سارا بلاول ہاؤس میں چلا گیا، لیکن 14 سال میں یہ 5 کلومیٹر اورنج لائن کا یہ جو ہے اس کو یہ نہیں بنا سکے ہیں. اب آپ بتائیں، گندم یہ ریلیز نہیں کرتے، دیکھیں پلیز گندم یہ ریلیز نہیں کرتے، پورے ملک میں آٹے کی شارٹیج ہو جاتی ہے، گندم کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہاں پر ہماری 1100 پنجاب میں مل رہی ہے، 1400 سندھ میں مل رہی ہے، لیکن مہنگائی کے ذمہ دار ہم ہیں. شوگر کین کی کرشنگ اسٹارٹ نہیں کرتے، شوگر کین کی شارٹیج ہو جاتی ہے، یہاں پر جو پرائسز بڑھی ہے حکومت ہے. اب آپ یہ دیکھیں، 11122 صرف ایک سیکنڈ، 11122 فاٹا میں اسٹارٹ ہو گئی ہے، یہاں پر اسٹارٹ نہیں ہوئی. چلیں لیکن کچھ سبجیکٹس میں وہ پروونشل ہیں، اب یہ آ کر یہاں پر کچھ فیڈرل سبجیکٹس ہیں. لیکن میں اوریا صاحب بجلی کے پرائسز کی بات کریے، رول ایڈجسٹمنٹ صرف ایک منٹ اسد صاحب مجھے تو بات کمپلیٹ اس کا جواب آپ کے پاس تو ہی نہیں. بالکل صحیح ہے عالیہ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مگر یہ جو سوال باقی ہے کہ مہنگائی صوبائی سبجیکٹ ہے یا فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس کا اوریا صاحب میں چاہوں گا. اوریا صاحب یہ صوبائی مسئلہ ہے،
जी आलिया साहबा देखिए मेरी बात सुनिए, जो कंट्रोल करना है प्राइसेस का, देखिए मेरी अगर नहीं, लेकिन डॉलर का इम्पैक्ट तो फेडरल से ही आएगा ना जी, और रुपए का जो बेकदरी का इम्पैक्ट है आलिया साहबा, वो तो विफाक से ही ऊपर से नीचे आएगा ना। क्या करें, एमक्यूएम जो है वो बार बार देखिए मेरी एक बात सुने, शशि साहबा एक मिनट, रिलीफ कार्ड हम लेकर आ रहे हैं, सेहत कार्ड अवाम को हम दे रहे हैं, एहसास राशन कार्ड हम दे रहे हैं, हमारे तीनों सूबों के अंदर हम अवाम को फैसिलिटेट करें। आज केपीके में सेहत कार्ड मिल रहा है, पंजाब में सेहत कार्ड मिल रहा है, इंसाफ राशन कार्ड स्टार्ट होने चलें कंक्लूड करने दें औरिया साहब को, कोऑर्डिनेट नहीं कर रही वो हुकूमत ये चाह रही है। शशि साहबा, हम अवाम को किसी किस्म का पहुंचाएं, शोर डालने से किसी की कारकर्दगी अंडरमाइन नहीं की जा सकती। इतने अरसे के बाद ये बोल के क्या चलें जरा आप दोनों खवातीन मौका दीजिएगा, मैं चाहता हूं प्रोग्राम को कंक्लूड करना एक पॉइंट क्लियर करने के साथ। और ये साहब जरा फरमाइएगा कि ये जो महंगाई है इसका क्या कुलियतन ये सूबाई मसला है, या जाहिर है डॉलर का इम्पैक्ट या रुपए की बेकदरी का इम्पैक्ट या पेट्रोल के बढ़ने का इम्पैक्ट या बिजली की कीमतों का इम्पैक्ट जो है वो भी साथ में शामिल होता है, महंगाई आती है, कुछ सूबाई मसला भी है। तो इसको हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि महंगाई अगर सिंध की बात कर लें कि सूबाई हुकूमत की वजह से हो रही है, वफाकी हुकूमत की वजह से हो रही है, दोनों जिम्मेदार हैं? देखिए आप चारों सूबों के अंदर सिर्फ फार्म के अंदर जो रेट है टमाटर का, आलू का, उसका, और शहर के अंदर जो रेट है उसका डिफरेंस देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मसला कहां पर है। अगर 5 रुपए का टमाटर जो है वो डिफेंस लाहौर में आते आते या कराची में आते आते 55 रुपए का हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इन बिटवीन उससे पेट्रोल फर्क नहीं डालता। वो जो बेशुमार लोग आपने डाले हुए हैं मिडिल मैन, और ये प्राइस कंट्रोल जो है गुज़श्ता नहीं 150 साल से प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहा है। जब टोटल फेडरल होता था प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होते थे, ये हमेशा प्रोविंशियल के होते थे, इनका कहीं और को ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल का नॉमिनल इफेक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में होता है, और वो होगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इफेक्ट के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर। लेकिन ये जो बीच में ये जो मिडिल मैन है इसको तो फेडरल गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं करना, इसको तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल आलिया हमजा साहबा, शशि साहबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।